أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 97 سے 102۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ گزشتہ اقوام میں سے 5 قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اور چھٹی قوم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں تمام اقوام کے متعلق کچھ بنیادی باتیں بیان کی ہیں اور ان کی تباہی و بربادی کے کچھ اسباب کا تذکرہ کیا۔ ایک بات تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، معجزات کو مان لیتے، پیغمبروں پر ایمان لے آتے اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین کر لیتے اور پیغمبروں کی بتائی اور لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر لیتے تو ہم ان سے اس قدر خوش اور راضی ہوتے کہ ان پر آسمان سے برکتوں کے، زمین سے برکتوں کے گویا کے دروازے کھول دیتے۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایسا نہ کریں گے تو پھر آسمان سے، زمین سے، ہر طرف سے ان پر ہماری گرفت آئے گی، عذاب آئے گا، پکڑ آئے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان بستیوں کے بے خوف ہونے کا تذکرہ کیا۔ کیا یہ بستیوں والے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے اتنا ہی بے خوف ہو گئے ہیں، اتنے یہ نڈر ہو گئے ہیں
کہ ان کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور جس طرح پہلی قومیں، سابقہ اقوام عالم تباہ و برباد کر دی گئی تھیں، کہیں ان پر بھی اسی طرح اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بستیوں والوں کو اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر بستیوں والوں کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، میں نہ مانوں کا کلمہ دہرانے کی وجہ سے، میں نہ مانوں کا عزم اور ارادہ کر لینے کی وجہ سے ان اقوام نے یہ جو طے کر رکھا ہے کہ ہم نے پیغمبر کی بات ماننی ہی نہیں، چاہے وہ ہمیں کوئی معجزہ بھی دکھا دے، تو اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کیا انہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور پھر اس کے بعد قبول حق کی صلاحیت ان سے سلب ہو جائے، چھین لی جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وعدہ کرتے تھے پیغمبروں سے کہ اگر ہمیں ہمارا مطلوبہ معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم فوراً ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ ظالم پیغمبروں سے یہ وعدہ کرنے کے بعد اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے اور پھر دوبارہ اسی روش پہ واپس آ جاتے تھے اور پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ان کی جھوٹی عزت نفس کا تذکرہ کیا کہ بس جب یہ ایک دفعہ کسی بات کو جھٹلا دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس وجہ سے ڈٹے رہتے ہیں کہ اگر اب ہم نے بات مان لی تو پھر لوگ کیا کہیں گے، اور پھر اس طرح تو ہماری عزت نفس مجروح ہوگی کہ ہم نے ایک دفعہ ایک بات کا انکار کر دیا اور اب ہم اپنی بات سے خود ہی پھر جائیں۔ اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 206 کے اندر بھی اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی عزت، جھوٹی عزت نفس جو ہے نا، وہ اس کو روک دیتی ہے اور وہ اس کو اس کے گناہ پر جما دیتی ہے کہ نہیں، اب میں کہہ چکا ہوں کہ میں نے نہیں ماننا، میں کہہ چکا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ اور آج بھی بہت سے مسلمان بھی اور بہت سے دیگر مذاہب والے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، جو جس مذہب پہ لگا ہوا ہے اب وہ اس وجہ سے اس مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہتا، چاہے وہ مذہب جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ تحریف شدہ اور تبدیل شدہ ہی کیوں نہ ہو، اس وجہ سے اسے ہٹنا نہیں چاہتا کہ اب میرا ایک تشخص ہے، میرے متعلق ایک بات لوگوں میں مشہور ہے کہ میں کیا ہوں، تو اب اگر میں نے اس کو تبدیل کر لیا تو لوگ کیا کہیں۔ اس وجہ سے بیچارے ساری زندگی حق سے محروم ہی رہتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو حق بات جب پتہ چل جائے تو پھر یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اتنی دیر سے تو میں اس کے علاوہ دوسرے راستے پہ چل رہا تھا، اتنی دیر سے تو میں غلط راستے پہ چل رہا تھا۔ پھر مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اتنا لمبا سفر میں طے کر چکا ہوں، اب منزل کے قریب پہنچ کے تو اب میں کہوں کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں تھا، نہیں، منزل کے قریب جا کے آپ منزل سے ایک قدم بھی پیچھے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا راستہ غلط تھا اور اس کی بجائے یہ راستہ صحیح ہے، تو اس کو فوراً مان لینا چاہیے، اور یہی عقل مندی ہے اور یہی کامیابی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ سابقہ اقوام کے واقعات ہمارے لیے باعث عبرت ہیں۔ آفا، تو کیا آمینہ بے خوف ہو گئے، امن میں ہو گئے، امن میں سمجھ بیٹھے۔ یہ آمینہ ہے، آمینہ
آمنا نہیں ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا. آمینہ اپنے آپ کو امن میں سمجھنا، اپنے آپ کو بے خوف سمجھنا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، نہ ڈر ہو جانا، سیکیور فیل کرنا، فیل سیکیور. آفا آمینہ، آفا جب اکٹھے آتے ہیں تو فا کا ترجمہ پہلے اور آ کا بعد میں. آفا ہو یا آوا، دونوں صورتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. آفا تو کیا، آمینہ، آمینہ بے خوف ہو گئے. اہل القرى بستیوں والے، قریۃ کی جمع قرى. ان یأتیا اگر الگ الگ پڑھیں گے تو ان کے، پھر اس کو ان پڑھیں گے اگر اکیلا پڑھیں گے تو، اور اگر آگے ملانا ہے تو پھر ان یأتیا، ان کے، یأتیا آ جائے، اتا یأتی آنا، یأتی آ جائے، ہم ان کے پاس، یأتی آ جائے، اور ان ساتھ ملائیں گے تو ان یأتیا کہ آ جائے، ہم ان کے پاس، بأسنا بأسن عذاب، گرفت سزا، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن راتوں رات، باتا یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اسی سے ہے بیاتن راتوں رات. واؤ اس حال میں کہ ہم وہ نائمون سوئے ہوئے ہوں. نوم نیند کو کہتے ہیں، اور نائمون فاعل کے وزن پہ سونے والا، سویا ہوا. نائمون اس کی جمع ہے، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں. تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ کیا ہم اس بات پہ قادر نہیں ہیں کہ بستیوں والے سوئے ہوئے ہوں خواب غفلت کے اندر، اور ہمارا عذاب ان پر اچانک آ جائے اور ان کو سنبھلنے، اٹھنے اور بھاگنے کا موقع بھی نہ دے؟ اور ایسا کئی دفعہ کئی علاقوں ملکوں کے اندر ہو بھی چکا ہے. لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اچانک ہی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. آوا اور کیا، آمینہ بے خوف ہو گئے، اہل القرى بستیوں والے، ان یأتیہم کہ آ جائے ان پر، بأسنا ہمارا عذاب، ضحن دن چڑھے. ضحیٰ کہتے ہیں جب سورج بلند ہو جاتا ہے اس وقت کو کہتے ہیں ضحیٰ، اور اسی سے صلاۃ الضحیٰ بھی ہے، صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. اشراق کی نماز وہ ہوتی ہے جب سورج ابھی چمکنا شروع کرتا ہے، اور صلاۃ الضحیٰ یہی نماز جب ذرا لیٹ کر کے پڑھی جائے، جب سورج اچھی طرح بلند ہو جائے، کوئی 8-9 بجے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. پہلے رات کا تذکرہ تھا، اب دن کا تذکرہ کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ پاک کوئی کمزور ہے، وہ رات کے وقت سوئے ہوئے تمہاری گرفت کرے گا. نہیں، تم اگر جاگ رہے ہو اور اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہو، جیتے جاگتے ہوئے بھی اللہ پاک اگر چاہے تو اس کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور تم اس وقت بھی کہیں بھاگ نہیں سکو گے. آوا آمین اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحی. اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے، نہ ڈر ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر آ جائے، ضحی دن چڑھے، وہم اور وہ یلعبون کھیل رہے ہوں، اور وہ کھیل رہے ہوں، واؤ کا ترجمہ اور کر لیں، یا اس حال میں کہ وہ یلعبون کھیل رہے ہوں، دن کا وقت ہو اور لوگ کھیل کود میں مصروف ہوں، اور اللہ چاہے تو اس وقت اچانک تم کو اپنی گرفت میں لے لے، تم پر اچانک اپنا عذاب نازل فرما دے. اللہم لا تجعلنا منہم. آفا تو کیا، یا پھر کیا، آمینو وہ بے خوف ہو گئے ہیں. اوپر والی 2 آیات میں واحد کا لفظ تھا، واحد لفظ تھا آمینہ،
اور یہاں جمع ہے آمینو، یہ آمینو نہیں ہے یا آمنو نہیں ہے ایمان لانا، آمینو آفا آمینو، تو کیا وہ بے خوف ہو گئے مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے؟ تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ تدبیر اللہ کی پلاننگ، تو کیا وہ اللہ کے پلان سے، اللہ کے منصوبے سے، اللہ کی تدبیر سے کیا بے خوف ہو گئے ہیں؟ یہ اللہ پاک کے لیے مکر کا لفظ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ استعمال ہوا ہے، اور سورۃ البقرہ میں بھی، اور یہ اصل میں ان کے مکر کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، جیسے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا نا کہ نہیں بدلہ برائی کا مگر اس جیسی برائی، سیئہ کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا بدلے کے لیے بھی۔ اب اصل برائی تو وہ ہے جس سے ابتدا کی جاتی ہے، جو بندہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کی طرف سے جو ابتدا ہوتی ہے ظلم زیادتی کی، اصل میں تو وہ برائی ہے، لیکن اس برائی کے بدلے پر بھی وہی لفظ بول دیا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب اور انداز ہے۔ تو اسی طرح چونکہ یہ کافر، یہ اللہ کے باغی و نافرمان خفیہ تدبیریں کرتے رہتے ہیں اسلام کے خلاف، امن کے خلاف، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آفا آمینو مکر اللہ، اس کے جواب میں جو اللہ پاک ان کی گرفت کرے گا نا اچانک، وہ بھی مکر ہی ہے، وہ بھی خفیہ تدبیر ہے، پلان۔ اور مکر کا لفظ ایسے پلان کے لیے آتا ہے کہ جس سے انسان کو بالکل ایٹ دی اسپاٹ پتہ چلے، بالکل جب وہ عذاب یا پکڑ انسان کے بالکل سر پہ آ پہنچے پھر انسان کو پتہ چلے، اور اس وقت انسان سنبھل نہ سکے۔ آف امینو مکر اللہ، تو کیا وہ اللہ کے مکر، اللہ کی تدبیر سے، خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمنو، اب یہ اس کا مضارع ہے، آمینہ بے خوف ہونا، اور اس کا مضارع ہے فعل مضارع یأمن، فلا یأمنو، پس نہیں بے خوف ہوتے، مکر اللہ، اللہ کے پلان سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے، الا القوم الخاسرون، مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگ یہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی گناہوں کی زندگی اختیار کر کے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی کوتاہی گناہ انسان سے ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، لیکن انسان کو کم از کم ڈرتے ضرور رہنا چاہیے کہ کسی وقت میرے اوپر اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام طبری رحمہ اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ نیکی کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، نیکی کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، ڈر کے نیکی کر رہا ہوتا ہے، کپ کپا رہا ہوتا ہے، لرز رہا ہوتا ہے۔ اور جو فاسق و فاجر اور کافر اور باغی ہوتا ہے نا، وہ گناہ کرتے وقت بھی، بغاوت کرتے وقت بھی مطمئن ہوتا ہے اور اطمینان اور سکون کی حالت میں گناہ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ کافر گناہ اطمینان کی حالت میں، جبکہ مومن گناہ اطمینان کی حالت میں کرے یہ ممکن ہی نہیں۔ مومن سے اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے نا، تو وہ اطمینان اور سکون کی حالت میں گناہ نہیں کرتا، لرز رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، یا کم از کم گناہ کرنے کے بعد وہ لرز رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
جس انسان کو گناہ کے بعد بھی ڈر نہیں آتا نا، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ، تو ایسے لوگوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قرآن مجید نے بھی کہا بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، اس کے دل پہ ایک سپاٹ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، اگر تو وہ جلدی توبہ کر لیتا ہے، احساس ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، لرز جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اللہ کی گرفت سے، پکڑ سے، تو وہ نقطہ، سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، دل دوبارہ چمک جاتا ہے۔ اور اگر وہ جلدی رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، بے خوف ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے گناہ پہ، اور پھر گناہوں پہ گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، پھر اور گناہ، پہلے سے بڑا سپاٹ، پھر اس سے بڑا نقطہ سیاہ، پھر اس سے بڑا سیاہ نقطہ، اور اس طرح حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو بعد میں جب وہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کو گناہ کا احساس بھی مٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، پھر کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوا کرتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اولم یہدی، آوا اور کیا، لم نہیں، یہدی رہنمائی کی، للذین ان لوگوں کے لیے، کیا ان لوگوں کے لیے کوئی رہنمائی نہیں؟ کون سے لوگ؟ الذین جو یرثون الارض، جو وارث بنے زمین کے، من بعد اہلہا، اس کے رہنے والوں کے بعد، یعنی وہ جو تباہ و برباد ہونے جو ہو جانے والی بستیاں تھیں نا، کیا ان بستیوں کے تباہ و برباد ہونے کے بعد جو آنے والے ان کے جانشین تھے، نئے لوگ جو زمین پہ آباد ہوئے تھے، کیا ان لوگوں کو ان تباہ و برباد ہونے والے لوگوں اور ان کے کھنڈرات اور ان کے تباہ و برباد ہونے کے آثار، کیا ان سے اور ان کے واقعات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، ان اقوام کی تباہی و بربادی کے واقعات سن کر یا ان کے اثرات اپنے علاقوں کے اندر دیکھ کر کہ یہاں قوم نوح آباد تھی، یہاں کبھی قوم عاد سمود آباد تھی، تو ہم اللہ سے ڈر جائیں کہ اگر ان کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیا تھا تو اللہ ہماری بھی گرفت کر سکتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس سے کچھ سبق حاصل نہیں کیا، ان کی کوئی رہنمائی نہیں ہوئی ان واقعات سے۔ ان کیا رہنمائی؟ ان کے لو اگر نشاء ہم چاہیں، اصبنا تو ہم سزا دیں ہم انہیں، ہم عذاب نازل فرما دیں یا ہم سزا دیں ہم انہیں، بی بوجہ، ذنوبی ذنب ان کی جمع، ذنوبہم ان کے گناہوں کی، بذنوبہم ان کے گناہوں کی بدولت۔ اور کیا اس بات نے، یعنی یہ سابقہ اقوام کے واقعات نے ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کی جو زمین کے وارث اس کے رہنے والوں کے بعد بنتے ہیں، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں، وَنَطْبَعُ اور ہم مہر کر دیتے ہیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ پس وہ لا يَسْمَعُونَ نہیں سنتے۔ یہ جو لوگ ان واقعات سے بھی عبرت حاصل نہیں نہ کر رہے، اصل میں ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دی ہوئی، اور وہ مہریں کیوں لگی تھیں؟ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے ماننا ہی کوئی نہیں، بس ایک دفعہ ہم انکار کر چکے ہیں، اب ہمارے لیے عزت بزتی کا مسئلہ ہے کہ اب بے شک معجزہ آ جائے، پیغمبر جو مرضی بتا لے، سمجھا لے، دکھا دے، ہم نے بات کوئی نہیں مانی۔ تو جب اس قدر کوئی انسان ٹھیٹ ضدی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 7، وہاں بھی یہ بات ہم پڑھ چکے۔ تو اس مہر لگنے کے بعد پھر انسان کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا،
جتنا مرضی حق سنوا لیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، بے اثر ہو جاتا ہے حق ان پر۔ تلک القری، یہ بستیاں ہیں، نقص ہم بیان کر رہے ہیں، علیک، قصہ یقص بیان کرنا، تلک القری، قریۃ ان کی جمع قرا، تلک القری یہ بستیاں ہیں، قوم عاد، سمود، نوح وغیرہ کی، شعیب علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، تلک القری یہ بستیاں ہیں، نقص ہم بیان کر رہے ہیں، علیک آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں کے حالات و واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور مقصد آپ پر بیان کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی امت یا آپ جن لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کر لیں، اس لیے ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، نقص علیک ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر، من انبائہا، من تبییض کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بعض کا معنی بھی دیتا ہے، من انبائہا، انباء نابا خبر اور انبائی اس کی جمع ہے، من انبائہا ان کے کچھ حالات، یہ من کی وجہ سے ترجمہ کریں گے ان کے حالات میں سے کچھ یا ان کے کچھ حالات، ساری باتیں تو ہم نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں کی ہم نے آپ کو نہیں بتائیں، ہم نے تو ان بستیوں کے چیدہ چیدہ واقعات آپ کے سامنے رکھے، آؤٹ لائنز رکھی ہیں، تلک القری نقص علیک من انبائہا یہ بستیاں ہیں، ہم آپ سے ان کے کچھ حالات بیان کر رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ اور بلا شبہ یقیناً پہلے بھی کچھ حالات بیان کیے ہیں، آئیے مزید ابھی حالات اور بیان ہو رہے ہیں، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً جاءت آئے ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بھی ساتھ البینات واضح دلائل، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی کلیئر کٹ بات ہی نہیں بتائی گئی، ان کو اچھے طریقے سے کنوینس ہی نہیں کیا گیا، ان تک بات اچھے طریقے سے کنوے نہیں کی گئی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، معجزات، آیات، احکامات لے کر آئے تھے، فما تو نہ، فا تو یا پھر پس، فما تو نہ، کانو تھے وہ، لی کے تاکہ، یؤمنو وہ ایمان لائیں، بازر بھی پر، ما جو کذبو وہ جھٹلا چکے، من قبلو اس سے پہلے، یہ وہی بات جو پہلے وضاحت کر چکا ہوں، فما کانوا لیؤمنوا تو وہ ایسے نہ تھے کہ مان لیتے، بما کذبوا من قبلو اس چیز کو جسے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے، مہر کر دیتا ہے، علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جب اتنی ضد، ہٹ درمی اور جھوٹی انا اور عزت نفس انسان کے اندر آ جائے جو اس کو حق قبول ہی نہ کرنے دے سمجھنے کے باوجود بھی، تو پھر اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر اب تمہارے دل سے عاقبات کو سمجھنے کی صلاحیت ہم نے ہمیشہ کے لیے چھین لی، یہ مطلب ہے مہر لگا دینے کا، حق پروف بن جاتا ہے دل، آنکھیں حق سننے سے قاصر ہو جاتی ہیں، آنکھیں حق دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، کان حق دیکھنے سے معذور ہو جاتے ہیں، وما وجدنا اور نہیں پایا ہم نے، لِأَكْثَرِهِمْ ان کے اکثر کا، لی کے لیے، اکثرہم ان کے اکثر، وما وجدنا اور نہیں ہم نے پایا، اگر کہنا ہو میں نے نہیں پایا تو کیا کہیں گے، وما وجدنا کی جگہ کیا کہیں گے، وما وجدت،
یہ فعل ماضی ہے. وما وجدت اور نہیں میں نے پایا، اور اگر کہنا ہو تو نے نہیں پایا وما وجدتا، وما وجدتا اور تو نے نہیں پایا، وما وجدت اور میں نے نہیں پایا، وما وجدنا اور ہم نے نہیں پایا، وما وجدنا اور ہم نے نہیں پایا. اللہ پاک فرما رہے ہیں لِأَكْثَرِهِمْ ان میں سے اکثر کے لیے من عہدن کوئی بھی عہد و پیمان، مطلب کہ ان میں سے اکثریت کو ہم نے عہد و پیمان پورا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے کوئی وعدہ پورا کیا ہو. کہتے تو تھے کہ معجزات ہمیں دکھا دیں تو ہم فوراً ایمان لے آئیں گے، لیکن کبھی ہم نے ان کو وعدہ پورا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ سے عہد کیا تھا الستو بربکم، وہ بھی پورا نہیں کیا. پیغمبروں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ معجزات دکھائیں ہم ایمان لے آئیں گے، نہیں پورا کیا. اسی طرح بندوں سے وعدے کرتے ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے. وَإِن وَجَدْنَا یہ ان جو ہے یہ یہاں انا کے معنی میں، اس کی تخفیف ہو گئی ہے. وَإِنَّا ہے اصل میں، اس لیے ہم اس کا ترجمہ ان نہیں کریں گے. ان کا ترجمہ اگر ہوتا ہے نا تو اس کا ترجمہ ہم اگر نہیں کریں گے. آپ کر کے ترجمہ دیکھ لیں، جملے کی کوئی سینس ہی نہیں بنے گی. وَإِن وَجَدْنَا اور اگر ہم پائیں اکثرہم ان کے اکثر کو لفاسقین فاسق، تو ان کے آگے ان کا جواب کیا ہے؟ اور اگر ہم ان کے اکثر کو فاسق پائیں تو آگے پھر کیا ہوگا؟ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں. تو یہ اصل میں انا ہے. وَإِنَّا وَجَدْنَا اور بے شک ہم نے پایا ہے اکثرہم ان کے اکثر کو لام زبر لا ضرور فاسقین فاسق، اور بے شک ہم نے ان کے اکثر کو فاسق ہی پایا ہے. یہ ہی کے ذریعے سے بھی آپ لام زبر لا تاکید کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو سابقہ اقوام کے حالات و واقعات اور ان کی تباہی و بربادی کے قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کی بری عادات و اطوار سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنے عذابوں سے اپنی گرفت سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگرچہ وہ زندگی کے کسی حصے میں بھی ہمیں دکھائی دے، کسی بھی حصے میں، عمر کے کسی بھی حصے میں ہمیں حق بات سمجھ آ جائے تو اللہ ہمیں اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.